يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گوشت، ہڈیوں، کھال اور دیگر اجزاء سے مجموعہ ایک ڈھانچہ بنایا ہے اور اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ ان اعضاء میں سے، جسم کے ٹکڑوں میں سے ہر ایک ٹکڑے کا اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا مقام ہے، اور سب کا کردار اپنے طور پر بڑا اہم اور بہت ضروری ہے، خیر کے کام میں بھی اور برائی کے کام میں بھی۔ لیکن سب سے زیادہ اگر اہمیت رکھنے والا انسان کے جسم میں کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا ہے گوشت کا، تو وہ انسان کا دل ہے۔ اگرچہ جسامت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے پورے جسم سے 60، 70، 80 کلو کے باقی ہڈیوں اور گوشت سے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح پر باقی جسم کے اعضاء کی اصلاح منحصر ہے، اور اس کی خرابی، اس کے بگاڑ پر جسم کے باقی اعضاء کا خراب ہونا، اس کا بگڑ جانا یہ منحصر ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث میں یہ بات ذکر کی ہے، اس حدیث کا یہ ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ ٹکڑا کیا ہے، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل کی باقی جو صلاح ہے، اس کا درست ہونا ہے، اس کا سدھرنا ہے، اس حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ دل کا موضوع بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بعض کتابیں 3 اور 4 جلدوں پر مشتمل ہیں جو صرف دل کے بارے میں لکھی گئی کتابیں ہیں۔ لیکن صرف میں دل کے حوالے سے ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ میرے لیے بھی نصیحت بنے اور آپ سننے والوں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے۔ بہت سارے لوگ اس بات سے یا تو واقف نہیں ہوتے یا اس طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے، اور بات بڑی اہم ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے، کیونکہ اس وقت فتنوں کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹ جانا، نیکی پر قائم رہنا، اور اس فتنوں کے دور میں، مادیت کے دور میں لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں، اور دن رات کو ایک کیے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکالتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہ نیکی بھی جو بڑی مشکل سے اس نے وقت نکال کر کی ہے، اس کے دل کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو جائے، یا اس کی قبولیت دل کی خرابی کی وجہ سے رک جائے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آج آپ کے سامنے میں سلامت الصدر، سینے اور دل کی صفائی کے بارے میں، اور دل کی صفائی سے مراد شرک، کفر سے، نفاق سے، شکوک اور شبہات سے صاف ہونے کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ مختصر مجلس کافی نہیں ہے۔ میں صرف دل کی صفائی کے حوالے سے اتنی بات کروں گا کہ مسلمان کے لیے مسلمان کا دل کتنا صاف ہونا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت ہمیں یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ جنت میں جنتی اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو صاف نہ کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا یحبس المؤمنون علی القنطرہ، مومن پرسرات کو کراس کرنے کے بعد، جہنم کو کراس کرنے کے بعد، جہنم سے نجات پانے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹے سے پلیے کے اوپر، ایک چھوٹا سا پل ہوگا پرسرات کے بعد، اس کے اوپر ان کو روک دیا جائے گا، ان کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ وہاں روکے جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے دل میں کسی کے لیے کوئی قدرت لیے ہوا انسان فوت ہوا ہوگا، دل میں کسی سے کوئی ناراضگی، کوئی گیلا شکوہ وہ اس کے دل میں پڑا ہوگا، اس مقام پر، اس پلیے پر روک دیے جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، اگر کوئی اپنا حق لینا چاہے تو اپنا حق لے لے، اپنا بدلہ لینا چاہے اپنا بدلہ لے لے، اور اس کے بعد ان کو آگے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ اور پھر جنت میں جب یہ جائیں گے تو رب العالمین نے قرآن کریم میں جنتیوں کی یہ صفت بیان فرمائی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے جو کینہ ہوگا، جو ایک دوسرے کے ساتھ کدورت ہوگی، وہ ہم نکال دیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر صوفوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں بھی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھنے سے، مسکرانے سے، ہنسی مذاق سے اندر کی حالت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر، ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے بناوٹی ہنسی مذاق کرنے والے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے کیا کیا کینے رکھتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کی مجلسیں ایسے نہیں ہوگی، جنتیوں کی مجلسیں ایسے نہیں ہوگی۔ ان کو اللہ رب العالمین صاف کر کے، جس طرح جسمانی لحاظ سے پاک، عقیدے کے لحاظ سے پاک، دین کے لحاظ سے پاک، حلال کھاتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے اپنے پیٹ کو پاک رکھا ہے، اپنی عزتوں کو بچا کے رکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو دوسرے کے لیے صاف کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، جو حسد، جو بغض، جو آپس میں ناراضگی اور کدورت ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو نکال باہر کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو سب کے سب علی قلب رجل واحد، ایک آدمی کا دل جیسا ہوتا ہے سب کے دل ایسے ہی ہوں گے۔ اس کا یا تو مطلب یہ ہے کہ رجل واحد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دشمن کے لیے، دوست کے لیے، اجنبی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، سب کے لیے صاف ہے۔ یہاں تک کہ جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹکرایا، پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کر دیا، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر جبریل امین کو پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے یہ پیغام دے دے کہ مجھے وہ جو حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی رائے لینے کے لیے بھیجا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو یہ دونوں پہاڑیاں میں اکٹھی کر دوں، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہاں ہے، تکے ہوئے اور پتھروں کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آواز دی، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ملک الجبال یسلم علیک، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ پر سلام کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر وہ فرشتہ خود مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم دے دیں ان دونوں پہاڑوں کو میں اس طائف والوں کے اوپر یا بعض روایت میں مکہ والوں کے اوپر جنہوں نے آپ کی دعوت ٹکرائی اور انہوں نے بھی آپ کی دعوت ٹکرائی، ان کے اوپر یہ پہاڑوں کو ٹکرا دوں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید
ان کی نسل میں سے کوئی ایسے لوگ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے. یہ دشمنوں کے لیے آپ کا رویہ ہے. تو سارے جنتیوں کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح صاف ہو جائیں گے. اور یا علی قلب رجل واحد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کا دل، جو اس کے دل میں خیال آتا ہے، جو بات آتی ہے، جو تمنا، جو خواہش، جو شوق آتا ہے، اس کو دوسرا دل ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرے. تو اسی طرح سب ایک مزاج کے ہوں گے، ایک طبیعت کے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرنے والا اور کوئی ایک دوسرے سے تلخ کلامی کرنے والا ایسا نہیں ہوگا. سارے کے سارے برابر ہوں گے دل کی صفائی میں، تب ہی وہ جنت میں جا سکیں گے. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں کہ جب جنتیوں کی یہ اعلیٰ ترین صفت ہے اور جنتیوں کے لیے جنت کے انعامات میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، تو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نعمت دے دے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے کہ اس کا دل دوسروں کے لیے صاف ہو، کسی کو کوئی فائدہ مل گیا، کوئی خوشی مل گئی، کوئی دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے برتری مل گئی، یہ اندر جلتا نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. اس کو حسد کہتے ہیں، کسی کی ترقی پر جلنا. آسان الفاظ میں اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں جلنے کا، کیونکہ وہ جو اس کو ترقی ملی ہے، جو خوشی ملی ہے، جو راحت ملی ہے، جو سہولت ملی ہے، جو عزت اور مقام مرتبہ ملا ہے، وہ آپ سے چھین کر تو نہیں دیا گیا اس کو، لیکن آپ اس پر جل رہے ہیں. فائدہ اس کو ہوا، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہا ہے. یہ خود اپنے عذاب کے ساتھ، اپنے دل کے اندر حسد کے آگ کے ساتھ انسان اپنے آپ کو ہی جلاتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. آج اگر ہم اپنے دلوں کو چیک کریں، کس رشتہ دار کے لیے، کس دوست کے لیے، کس پارٹنر کے لیے، کس بھائی کے لیے، خواتین اپنے دلوں کو چیک کریں کہ گھر میں اس کی سوکن ہے، اس کی ساس ہے، اس کی بہو ہے، اس کی کوئی اور رشتہ دار خاتون ہے، اس کے لیے اس کا دل کتنا صاف ہے، تو یقیناً ہم اپنے دلوں کو انتہائی گندا پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس سے پہلے ہمارے دل صاف ہو. اور بستان العارفین کے مصنف امام الجوعی وہ لکھتے ہیں کہ بہترین مقابلہ شیطان کے ساتھ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر وہ قیام اللیل کرے. افضل المقابلۃ صلاۃ اللیل. اور کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَنَّةِ سلامت الصدر. سب سے بہترین راستہ جنت جانے کا وہ دلوں کی صفائی ہے، سینے کا دوسروں کے لیے صاف ہونا. مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد رحمہ اللہ اپنے استاد امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں. امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ اپنے استاد معمر بن راشد رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں. معمر بن راشد رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں. امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم ایک دفعہ موجود تھے. آپ نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. نبی نے سامنے مجلس میں یہ بات کی کہ ابھی ایک جنتی آئے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے. ایک آدمی آیا، بلکہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے. انس بن مالک عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں. فرمایا ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہم دیکھتے رہے کہ انصاری صحابی وضو کیا ہوا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکایا ہوا وہاں سے گزرا. دوسرے دن میں ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا. پھر وہی آدمی آیا.
اسی حالت میں وضو کیا ہوا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا، اور ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکائے ہوا وہاں سے گزرا۔ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور مجھے اس کے اعمال معلوم ہو جائے کہ یہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں اس کی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے میں گیا، شام کا وقت ہے، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھایا، کہا بھائی میں آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں۔ اور میں بتائیں کیا درخواست ہے؟ کہا میں نے اپنے والد سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے والد سے ناراض ہو کر ان کے گھر میں 3 دن نہیں رہوں گا، تو مجھے 3 دن کے لیے اپنے والد کے گھر سے باہر رہنا ہے۔ اب میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ میرے اوپر احسان کریں مجھے کوئی جگہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا آئے، کہتے میں ان کے گھر ٹھہرا، رات دیکھتا رہا، عشاء کی نماز اس نے پڑھی جماعت کے ساتھ، آگے پھر وہ اذکار کرتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے سو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، تیسری رات پھر ایسا ہوا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس 3 راتیں رہا، اور 3 راتیں آپ کے پاس رہنے کا میں نے آپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں اپنے والد سے ناراض ہوا اور میں نے قسم کھائی ہے، میں نے یہ سارا کچھ ایک مقصد کے حصول کے لیے کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اعمال دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جو ہمیں اور باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور جن اعمال کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا مقام ملا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، یہی جو عام مسلمان کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، نوافل کی اللہ توفیق دے دے تو کر لیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کا کوئی خاص عمل ہے؟ کہا نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا، تو آپ آ گئے۔ دوسرے دن میں فرمایا تو آپ آ گئے، تیسرے دن میں فرمایا تو آپ ہی آ گئے۔ تو یہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہوگا؟ کہا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں، یہی جو آپ نے دیکھ لی ہے یہی اعمال ہے۔ کہتے ہیں میں واپس میں رٹنے لگا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں پھر کہا کہ ہاں ایک عمل ہے، مجھے امید ہے کہ شاید وہ عمل ہو۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے بستر پر آتا ہوں، رات سوتا ہوں، تو میرا دل تمام لوگوں کے لیے میں صاف کر دیتا ہوں۔ دل میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے اوپر اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور اگر میرا کسی کے اوپر کوئی حق باقی ہے تو میں اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور کسی کو اگر کوئی ترقی ملی ہے اس کے لیے اپنے دل میں کوئی حسد نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک عمل ہے جس کے بارے میں امید رکھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں یہی تو ہے جس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، یہ وہ عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کی طاقت ہر شخص نہیں رکھتا، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کی طاقت رکھنا بہت مشکل کام ہے اگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ ایک روایت جس کے سند میں تھوڑا سا کلام بھی ہے، ایک آدمی تھا صحابہ کرام میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد میں کسی غزوہ کے لیے جا رہے تھے تو چندہ جمع کرنے کا اعلان کیا کہ اپنے استطاعت کے مطابق مال جمع کرو، جس کے بعد جو کچھ تھا انہوں نے جمع کیا۔ ایک صحابی غالباً ابو عبلہ یا ابن عبلہ یا عبلہ کوئی نام ہے اس طرح ملتا جلتا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کس چیز کا صدقہ کروں؟ پھر اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں جو میں صدقہ کروں، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ مجھے اگر کسی نے گالی دی ہے، کسی نے کوئی میرا مال کھایا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے، میری بےزتی کی ہے، تو یا اللہ میں نے اپنی عزت کو بھی تیرے لیے صدقہ کر دیا، اپنے مال کو بھی تیرے لیے صدقہ کر دیا،
اور اپنے چہرے کو بھی اپنے جسم کو بھی اگر میرے اوپر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے مارا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ کر دیا. یا اللہ تو ان سب کو بخش دے اور یہ جو انہوں نے میرے اوپر کیا ہے یہ میں تیرے لیے صدقہ کر دیتا ہوں, اس کو میں معاف کر دیتا ہوں تیرے رضا کے لیے. صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس آدمی کا نام لیا, فرمایا کہ آپ کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم عمل کرنے میں کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ طریقے بھی بتلائے ہیں. سب سے پہلا طریقہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے, وہ کیا ہے؟ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, ان کا کردار اللہ نے ہمارے سامنے سورۃ الحشر میں پیش کیا ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اس کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ دعا اللہ نے ہمیں بتلائی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد قیامت تک کے آنے والے مومن ان لوگوں کی یہ دعا ہے. وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں پر ایک تو ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ دلوں کی صفائی کی بڑی نشانی ہے. آپ اگر عمومی دعا کرتے ہیں یا اللہ تمام مومنوں کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو بخش دے, اس کا مطلب یہ کہ جس نے آپ پر زیادتی کی ہے, آپ پر ظلم کیا ہے, اس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بخشوانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو بخشش پسند ہے. اور جب اللہ سے آپ بخشوانا چاہتے ہیں تو خود بخشیں گے نہیں بخشیں گے, خود بھی آپ نے اس کو بخش دیا ہوگا. اس کے بعد فرمایا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزرے ہیں ان کو بھی بخش دے. یا سبقونا سے مراد یہ ہے کہ جو ہم سے سبقت کر گئے ہیں, نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں, یا اللہ ان کو بھی بخش دے. ان کی نیکیوں کی وجہ سے, ان کی سبقت کی وجہ سے ان سے ہم حسد نہیں کرتے, یہ تو ان کو اللہ نے توفیق دی, یا اللہ ان کو بخش دے. آگے کیا فرمائی, یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا, یا اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا, ہمارے دلوں میں کدورت نہ رکھنا, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے, ہمارے دلوں سے ان کے لیے کینہ نکال دے, حسد نکال دے, بغض نکال دے. یہ دعا ایمان والوں کی دعا ہے, اور یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے, کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف راستوں سے, مختلف شکارگاہوں سے اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا, ان الشیطان قد یئس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینکم. فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر نمازی اس کی پوجا کرے, اس کی عبادت کرے. حدیث پہ ذرا غور کیجئے. فرمایا ان الشیطان قد یئس, شیطان مایوس ہو چکا ہے. یہاں پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی, امت محمدیہ شرک نہیں کرے گی, وہ قبروں کو پوجے, وہ بتوں کو پوجے, وہ کچھ بھی کرے, درختوں کو پوجے, وہ غیر اللہ سے مانگے, یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ میری امت شرک کرے جزیرہ عرب میں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امت شرک نہیں کرے گی. شیطان مایوس ہو چکا ہے. شیطان کا مایوس ہونا کوئی لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوگا جیسے وہ مایوس ہو چکا ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مایوسی کے باوجود بھی وہ کام کرتا ہی نہیں کرتا. کئی لوگ اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اب تو 80 سال عمر ہو گئی, ابھی تو 70 سال عمر ہو گئی, 60 سال عمر ہو گئی, اب اولاد کہاں سے آئے گی, بال سارے سفید ہو گئے, بڑھاپا آ گیا,
اب اولاد نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے اولاد. تو مایوس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوگا نہیں، وہ تو اس کی مایوسی ہے. ابلیس مایوس ہو چکا ہے، شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے مایوسی کے مطابق ہی چلے گا؟ ایسا نہیں ہے. شیطان کے مایوس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، وہ اس کی اپنی خوش فہمی ہے، مایوس ہو چکا ہے. اس کے بعد فرمایا، اچھا اس کے اور بھی جوابات ہیں. جزیرۃ العرب، اور پھر حدیث میں دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ ان یعبدہ المصلون. مصلون کا معنی کیا ہے؟ مصلون کا معنی کیا ہے آپ بھائی بتائیں؟ لیکن یہاں نمازی کا معنی نہیں ہے. ان یعبدہ المسلمون، مصلون کا معنی مسلمون، مسلمان، کیونکہ صلاۃ اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اور جو مسلم نہیں ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایسے استعمال کیا ان یعبدہ المصلون، کہ نمازی یعنی مسلمان اس کی پوجا کرے. مسلمان کبھی شیطان کی پوجا نہیں کریں گے. مسلمان کے لیے لفظ مصلون استعمال کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اسلام کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. جو مسلمان ہوگا اور اس کے اسلام میں نماز نہیں ہوگی، یا نماز صرف جمعے کی ہوگی، وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں نہ رکھے مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعبدہ المصلون لفظ کہہ کر ہمیں یہ تنبیہ کر دی ہے کہ اسلام کے ساتھ نماز ضروری ہے. تو جزیرۃ العرب میں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی طرف سجدہ کرے، اس کے نام پہ نظر نیاز کرے. ولکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان کو ایک بات سے مایوسی نہیں ہے، اس سے امید ہے. وہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکسانا. تحریش کہتے ہیں بڑکانا، اکسانا، یعنی دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا. شیطان کو اس بات سے کوئی مایوسی نہیں، اور شیطان اس بات میں کامیاب بھی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کر دی ہے کہ شیطان کے چالوں سے بچ کر رہو. وہ تمہارے دلوں میں، خاص کر یہ موحدین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. جو سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ توحید کا ہے، میں نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہوں، اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اب شیطان یہاں سے وار کرتا ہے کہ آپ کی نماز بھی ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونے والا اس کے لیے آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو آپ کا یہ عقیدہ، یہ نماز درست ہونے کے باوجود کیا ہوگا؟ مشرک کے ساتھ اللہ نے ایک مقام میں آپ کو برابر کر دیا ہے. مشرک کے ساتھ کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر کے دن، سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. بعض روایت میں ہے فیغفر لکل عبد الا مشرک او مشاہد، ہر بندے کو اللہ بخش دیتا ہے، صرف دو قسم کے لوگوں کے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، ایک مشرک. اور ایسے ہی ایک حدیث شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے محدثین کا صحت اور ضعف کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، تمام ایمان والوں کو، صرف دو قسم کے لوگوں کو نہیں بخشتا، الا مشرک، ایک تو شرک کرنے والا جو اللہ سے شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کو اللہ نہیں بخشتا. عمومی بخشش کا اعلان ہے لیکن مشرک کے لیے یہ اعلان نہیں ہے. او مشاحن، یا دل میں کسی کے ساتھ بغض رکھنے والا، دل میں ناراضگی رکھنے والا، دل میں قدرت رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی، اپنے مسلمان بہن کے ساتھ، اس کو اللہ نہیں بخشتا. اب کس کے ساتھ برابر کر دیا؟ اس مقام پر مشرک کے ساتھ. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو، الا رجل بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر اس آدمی کے اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں کیے جاتے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہے، ناراضگی ہے، قدرت ہے، دل میں بغض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امہلوا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو پیچھے رکھو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. شیطان کو سب سے بڑی خوشی اگر ہوتی ہے کس بات پر ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے سے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے
کہ ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے سمندر کے اوپر اور پھر اپنے کارندوں کو بلاتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ آپ نے اپنی کارگزاری سنائے، کارگزاری آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا، آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ایک کہتے میں نے ایک آدمی کے پیچھے لگا یہاں تک کہ اس سے زنا کروایا، دوسرے سے شراب پینے پہ مجبور کیا، تیسرے سے نماز چھڑوائی، اور یہ کیا وہ کیا، کسی سے قتل کروایا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو زیادہ کچھ نہیں کر سکا، بس میں 2 آدمیوں کے پیچھے، بعض روایت میں ہے کہ میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا، ان کو اس وقت تک نہیں رہنے دیا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک آپس میں ان کے درمیان جدائی نہ ڈالی، آپس میں ایک دوسرے سے جب تک میں نے الگ نہیں کیا اس وقت تک میں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ شیطان اٹھ کر اس کو تبکی دیتا ہے، ابلیس اٹھ کر اس کو تبکی دیتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کارنامہ تو نے انجام دیا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے شیطان؟ اس لیے کہ مسلمان جب آپس میں ناراض ہوں گے ان کا عمل اللہ کے پاس پیش نہیں کیا جائے گا، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الا اخبرکم، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ، نماز، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، بعض روایت میں صلاۃ کا بھی ذکر ہے، نفلی نماز، اس سے بہتر عمل تمہیں نہ بتلاؤں؟ انہیں جو نوافل اعمال ہیں، رات کا قیام ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ اور خیرات ہیں، ان تمام سے بڑھ کر زیادہ اچھا عمل، زیادہ افضل عمل میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں بنا کے رکھنا، آپس میں بنا کر رکھنا، یہ نفلی روزوں سے، نفلی صدقہ اور خیرات سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، فرض سے پہلے آ کر نوافل ادا کرتے ہیں، اشراق کی پابندی کرتے ہیں، دیگر نوافل پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں نفلی، لیکن آپ کا کسی مسلمان کے ساتھ تعلق ختم ہے، اس سے بات چیت نہیں ہے، ناراضگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَفَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ، آپس کے تعلقات کی خرابی سے بچو، فَإِنَّمَا هِيَ الْحَالِقَةُ، کیونکہ یہ آپس کی خرابی، تعلقات کی خرابی کیا ہے؟ یہ مونڈنے والی بیماری ہے، مونڈنے والی۔ فرمایا لا اقول تحلق الشعر، یہ اس طرح نہیں ہے، مونڈنے والی بیماری ہے لیکن اس طرح نہیں کہ بالوں کو مونڈتی ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، بلکہ فرمایا ولکنها تحلق الدین، یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، ایسی بیماری ہے۔ دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بڑا دیندار آدمی، لیکن جب اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائی سے بات نہیں کرتا، اور اس پر مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ ایک صف میں نماز پڑھنے والے، ایک مسجد میں ایک امام کے ساتھ جھکنے اور اٹھنے والے، اور ایک ہی عقیدہ رکھنے والے، قرآن اور سنت کو ماننے والے، ایک ہی نظریہ، آپس میں ایک دوسرے سے دعا سلام نہیں، دوسرے سے بات چیت نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ان کے اعمال کی بربادی کا ایک آسان راستہ شیطان کو ملا ہے، اور انہوں نے شیطان کو یہ راستہ مہیا کیا ہے۔ تو ایک تو ہمیں دعا کرنی چاہیے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جب جنتی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے کے لیے اپنے دل صاف نہ کریں، تو ہم جنت کے مستحق کیسے ٹھہریں گے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دلوں کی صفائی یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے دے تو کتنی بڑی بات ہے، لہذا اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کوشش میں چند ایک چیزیں کارآمد ہیں۔ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہے، فرمایا لا يبلغني احد عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر۔ فرمایا مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی شکوے نہ کرے، ان سے کوئی ان کے معاملات میرے تک نہ پہنچائے جس کی ضرورت نہ ہو، مطلب یہ ہے
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ تمہارے لیے صاف ہو۔ ایک تو یہاں پر ہمیں غیبتیں نہیں سننی چاہیے، غیبت نہیں سننی چاہیے۔ ایک تو غیبت کرنے والی بات ہے نا، کرنے والا تو مجرم ہے ہی، لیکن سننے سے کیا ہوگا؟ آپ سننے سے بھی مجرم بنیں گے، اور اس غیبت کو سننے سے اس آدمی کے بارے میں آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ نفرت اور قدرت پیدا ہوگی۔ لہذا غیبت سننے سے بچ کر رہنا چاہیے، اس لیے غیبت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح بدگمانی سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں سنی گئی تو ایمان والوں نے جب یہ باتیں سنی اپنے بارے میں، اپنے سے مراد کیا ہے؟ بانفسهم، مسلمان کی جان ہے، مسلمان کی جان ہے۔ المسلمون یا بعض روایت المؤمنون کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہے۔ آپ اپنے بھائی کو اپنا سمجھے، اپنا جسم سمجھ لیں۔ تو فرمایا مومنوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ جب بھی کسی بھائی کی طرف سے کوئی بات پہنچے اس کے بارے میں ذہن بنانا، اس کے بارے میں ذہن میں اور دل میں نفرت پیدا کرنا، یہ غلط بات ہے۔ آپ نظر انداز کر لیں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کوئی بات پہنچے تو آپ ایسی بات، جو بات آپ کو غلط لگے، آپ اس کی کوئی عذر تلاش کریں کہ شاید اس نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہوگی، شاید اس کا مطلب یہ ہوگا، شاید اس کا مطلب وہ ہوگا، یعنی اچھا اس کے اچھے پہلو کو آپ لے لیں۔ اور فرمایا اگر آپ کو کوئی عذر نہیں مل رہا، عذر تلاش کرنے کے باوجود آپ کو اس کے لیے عذر اور بہانہ نہیں مل رہا، تو فرمایا آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا کوئی عذر ہوگا، کسی وجہ سے اس نے یہ بات کہی ہوگی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات، شاید مجھے وہ عذر، وہ بہانہ، وہ وجہ معلوم نہیں ہوگی جس وجہ سے اس نے یہ بات کہی ہے۔ آپ اس سے اپنے دل کو صاف رکھیں اور اس نے جو کہا ہے اس کے حوالے کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ دل صاف ہوگا۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ ان میں سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کوئی زیادہ صدقہ اور خیرات کے لیے مال دولت نہیں تھی، زیادہ روزہ رکھنے اور نوافل پڑھنے کا بھی کوئی موقع نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کی صفائی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، یہ بیمار تھے، تو کہتے ہیں آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے قو اللہ ضعفک، اللہ آپ کی کمزوری کو مضبوط کر دے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں تو اس کمزوری کو اللہ ختم کر کے آپ کو طاقت دے دے۔ امام شافعی نے اس کا دوسرا معنی لیا مذاق میں، کہنے لگے اگر میری کمزوری مضبوط ہو جائے تو پھر میں تو مر جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ کمزوری اتنی طاقتور ہو جائے تو کمزوری کا طاقتور ہونا کیا مطلب ہے؟ یعنی مزید بڑھ جانا کمزوری کا، تو میں تو مر جاؤں گا۔ اس آدمی نے کہا میں نے یہ اس مطلب کے لیے یہ اس معنی میں یہ بات نہیں کہی، میں نے تو خیر کی نیت سے یہ بات کہی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا اگر آپ مجھے گالی بھی دیتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ خیر کی نیت سے ہی کہیں گے۔ آپ گالی بھی دیتے تو مجھے آپ پر اتنا اچھا گمان ہے کہ آپ وہ بھی خیر کی نیت سے کہیں گے۔ یہ بات لوگوں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کے ساتھ کچھ معاملات، حساب کتاب تھا، میں نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد میں نے اسے کہا بھائی اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مطلب یہ ہے کہ میں نے کوشش تو یہ کی کہ آپ کا حق آپ کو مل جائے، میرا حق مجھے مل جائے، لیکن اگر غلطی میں آپ کا کچھ میری طرف آیا ہے تو آپ معاف کر دیں، اور میری طرف سے اگر آپ کی طرف آئے تو میں نے معاف کیا۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں آپ تو غلطی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جان بوجھ کر بھی لیں گے تو میری طرف سے وہ بھی معاف ہے۔ اس کو پتہ ہے میرے بارے میں اتنا اچھا گمان وہ رکھتا ہے کہ یہ انہیں نہیں لیں گے جان بوجھ کر، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جان بوجھ کر بھی لیں گے، غلطی تو دور کی بات ہے، جان بوجھ کر بھی لیں گے میری طرف سے وہ بھی آپ کے لیے معاف ہے۔ یہ دلوں کی صفائی کی بات ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غیبتوں کو انسان نہ سنے، غیبت سننے سے بچ کر رہے۔ جو باتیں پہنچانے والے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے، اور اگر بات پہنچ جائے
بات اگر آپ تک پہنچے تو کیا کرے؟ اچھا گمان رکھے، بدگمانی سے بچے، کوشش کرے کہ اس کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر تلاش کرے۔ اور سب سے بڑا عذر لوگوں کے دلوں کو لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنے کا ایک ذریعہ وہ یہ عذر ہے، کیا ہے؟ کہ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، اور کوتاہی کس سے ہوتی ہے؟ انسانوں سے ہوتی ہے۔ اگر اس سے میرے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو مجھے اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ مجھ سے اپنوں کے بارے میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سب سے بڑا منعم ہے، اس کے سب سے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، اس سے بڑھ کر کوئی میرے اوپر احسان کرنے والا نہیں ہے، میں اس کے حق میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں۔ اگر میرے کسی بھائی نے، کسی بہن نے، کسی مسلمان نے میرے حق میں کوتاہی کی تو خیر ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اپنے دل میں اس کے لیے کچھ قدورت نہ رکھوں۔ اس سے بھی ہمارا دل دوسروں کے لیے صاف ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اگر میں اس کو معاف کروں گا، اپنے دل کو اس کے لیے صاف رکھوں گا، تو رب العالمین میری بہت سارے کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ درگزر کو پسند کرتا ہے۔ جب میں درگزر کروں گا تو اللہ تعالیٰ درگزر کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس طرح ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دل صاف رکھیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات ہم سے سرزد ہو جائے، کوئی کام ایسا ہو جائے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ شاید اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات آئے گی، تو اس کے دل کو صاف رکھنے کی کوشش ہم کریں، اس سے معافی درگزر طلب کریں، اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی یہ بات مجھ سے ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے۔ ممکن ہے اس نے ہمارے کہنے سے پہلے ہی معاف کیا ہو، لیکن اگر پہلے نہ کیا ہو تو ہمارا جو غلط فہمی ہماری طرف سے اس کو پہنچی ہے یا حقیقت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف کر دے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، ہماری وجہ سے گناہگار نہیں بنے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو ہدیے دینا، تحفے تحائف دینا، جس سے انسان کے ایک دوسرے کے لیے دل کی محبت کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اور سلام کرنا، جب کوئی بندہ گزر جاتا ہے اور آپ کو سلام نہیں کرتا، یقیناً آپ کے دل میں کوئی بات آئے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ گزر گئے، کسی پر آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اب آپ دل میں یہ عزم کرتے ہیں کہ میں کبھی اس کو سلام نہیں کروں گا، یہ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی آپس میں بھائی ہوتے ہیں اور آپس میں بات چیت نہیں ہے، شیطان ایک کو بھی دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ نہیں نہیں آپ تو گناہگار نہیں ہے، گناہ تو اس کی طرف سے ہے، غلطی اس کی ہے، آپ نے تو فلاں مقام پر اس کو سلام کیا، اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، آپ نے یہ اچھائی کی، اس نے یہ برا کیا آپ کے ساتھ، آپ تو بالکل حق بجانب ہے، گناہگار ہوگا تو وہ ہوگا۔ یہ شیطان تسلیہ دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی دشمنی پر، اپنے بغض پر ہم قائم رہیں، اور اس کو بھی دوسری طرف شیطان تسلیہ دے رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ غلطی تو اس کی طرف سے ہے، آپ تو بالکل صحیح ہے۔ تو شیطان کی تسلیوں میں نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے اور مد مقابل کو بھی انسان سمجھتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کو اپنے سامنے لائے، وہ بھی انسان سمجھے، ان سے اگر کوتاہی ہوتی ہے تو آپ سے بھی تو ہوتی ہے، لہذا درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے گا۔ اور احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے آپ یہ کہہ دیجئے، میرے بندوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اچھی باتیں کریں۔ وہ باتیں، بات کرنے کا انداز، ایک بات دو پہلو رکھتا ہے، ایک بات ایسی ہے جو دو پہلو والی بات ہے، اس سے اچھا مراد بھی لیا جا سکتا ہے، برا مراد بھی، تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس سے غلط معنی نہ لیا جائے، اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، اپنا دل اس کے لیے صاف کر دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار کی طرف سے اگر آپ کے ساتھ برا سلوک ہو جائے، اس نے اپنے کسی تقریب میں، کسی شادی میں، کسی پروگرام میں آپ کو دعوت نہیں دی، آپ کہیں گے نہیں نہیں اس نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا، اس نے مجھے اتنا حقیر جانا، اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنی شادی میں دعوت دے، اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے فلاں پروگرام میں شریک کر دے۔
آج ہی کسی کے ساتھ میری بات چل رہی تھی، وہ اسی طرح کوئی بات کر رہا تھا کہ ان کی کوئی شادی تھی، پروگرام تھا، اس پہ ہمیں دعوت نہیں دی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ جتنی بھی آپ جتنا دعویٰ کریں اتنی ہوگی نہیں، کیونکہ میں بھی ایسا ہی ہوں، جتنا دعویٰ کر رہا ہوں اتنی محبت صرف دعوے کے حد تک ہے ہم سب کی. لیکن صحابہ کرام کی محبت واقعی محبت تھی. اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں اپنا مال دولت اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ان کو کتنی محبت تھی. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن عباد کے ساتھ ان کو بھائی بنایا، انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کیا. عبدالرحمن بن عوف کو بشر بن عباد کا بھائی بنایا. بشر بن عباد نے کہا عبدالرحمن میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، میرے باغات بہت زیادہ ہیں، تو آؤ میں اپنے باغات کو اپنی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کا ایک میرا، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں. اور یہ بھی سن لے کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ دیکھ لیں جو بیوی آپ کو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے گی آپ نکاح کر لیں. عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے اہل میں بھی برکت کر دے آپ کے لیے، اور آپ کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سے فائدے رکھے. دلنی علی سوق، مجھے بازار کا راستہ بتائے. بازار کا راستہ بتلایا گیا، گئے وہاں کچھ محنت مزدوری کی، تھوڑا بہت کچھ پنیر قرت وغیرہ وہ کما کر لائے. دوسرے دن گئے، تیسرے دن، کچھ دن مسلسل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑوں پر زرد رنگ کا داغ لگا ہوا ہے. فرمایا عبدالرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. کہاں کے رہنے والے؟ مدینہ. اس وقت مدینہ شہر نہیں تھا، گاؤں تھا، اس وقت گاؤں تھا. مدینہ کے اندر رہنے والے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے اپنے امام کو، امت کے امام کو، اپنے آقا کو اپنی شادی کی خبر نہیں دے رہے، بتائے بغیر شادی کر لی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا شادی کر لی مجھے بتائے نہیں، کم سے کم مشورہ تو کر لیتے، مجھے تو آگاہ کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات نہیں کہی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور صحابی نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میں اللہ کے نبی کو بتلاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر کتنا دیا ہے؟ فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. فرمایا اچھا پھر ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہو. اب اس حدیث سے میں نے اس بھائی کو یہ حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت نہیں تھی، لیکن شادی کے بارے میں نہیں بتایا تو اس کو کوئی نبی علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا. تو اگر ہمیں کوئی عزیز کسی تقریب میں دعوت نہ دے، اس کی مجبوری ہم سمجھیں، شاید وہ کسی رسم سے جان چھڑانا چاہتا ہو، کسی رواج سے بچنا چاہتا ہو، اس کی اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی اس کے اوقات نہ ہو اتنے، اس لیے وہ ہمیں دعوت نہیں دے رہا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس نے مجھے حقیر جانا، مجھے اہمیت نہیں دی، میری اہمیت شاید اس کے دل میں ہوگی. اللہ کے نبی کی اہمیت صحابی رسول عبدالرحمن بن عوف کے دل میں نہیں تھی. تو اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس عزیز کے لیے اپنے دل میں عذر تلاش کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے اور ہمارے اعمال بچیں گے، اور ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ میں اپنے دل کو آپ کے لیے صاف رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. اس کو سلام کے ذریعے پیغام دیا جا سکتا ہے، اس کو تحفہ دینے کے ذریعے یہ پیغام دیا جا سکتا ہے. پڑوس میں رہنے والے ہیں، ان کے گھر اپنے گھر سے سالن بھیجنے کے ذریعے، روٹی بھیجنے کے ذریعے، کوئی اور ہدیہ بھیجنے کے ذریعے، کوئی فروٹ لائے ان میں سے کچھ بھیجنے کے ذریعے، بے شک حقیر اور معمولی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے، تاکہ ان کو یہ پیغام جائے کہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف رکھنے کے ہمیں توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد نکال دے. بات ویسے یہ تو بڑی لمبی ہے اور موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن علماء کرام بیٹھے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میں نے ایک اور مقام پر بھی درس ہے، دور ہے جگہ، تو عشاء کی نماز کے لیے وہاں پہنچنے کا بھی وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ کو بھی اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں اللہ رب العالمین آپس میں محبتیں نصیب فرمائے، آپس کی نفرتوں سے، قدرتوں سے، بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بھائی بھائی بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین
محفوظ رکھے ضائع ہونے سے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کالے ہونے سے اور اسی طرح قدرت رکھنے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔